السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کیسے ہیں سامعین حضرات؟ مجھے امید ہے آپ لوگ بخیر ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور اب تک جتنا میں نے پڑھا دیا ہے اس کو اچھے سے آپ نے مشق کر لیا ہوگا، اور آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو کچھ اس کی خود سے اصلاح بھی کر رہے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ شروع کرنے سے پہلے کچھ بتاتا چلوں، جو حضرات اب تک میرے چینل سے نہیں جڑے ہیں وہ جڑ جائیں، اور گھر بیٹھے اپنے احباب کے، رشتہ دار کے، اپنے بچوں کے، بیوی کے، اپنے بھائی بہن کے قرآن کو صحیح کرائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا صحیح کرنا، قرآن کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو نہ پڑھائے، بچوں کو نہ بتائے، تو کل آپ کے انتقال کے بعد کوئی بچے آپ کے لیے قرآن پڑھ کے بخشنے والے نہیں ہیں، اصالہ ثواب کرنے والے نہیں ہیں، چونکہ آپ نے قرآن سکھایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے آپ کے آخرت کے لیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 12، مشق سکون جزم۔ مشق سکون جزم تختی نمبر 12 میں ہم پڑھیں گے۔ جس حرف پر جزم ہو، جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے مشق سکون کے تختی نمبر 12 میں۔ اب ہم دیکھیں گے، تا جیم زبر تج، را یا زر ری، تج ری، مطلب جس حرف پر جزم ہوگا اس کو پچھلے مطلب اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب یہ جیم پر یہ جزم ہے، تب اس کو تا اس سے پہلے آ رہا ہے، تا پہ زبر ہے تو جیم کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح سے یہ یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو اب یہ جزم سے پہلے کیا ہے؟ جزم والے حرف سے پہلے را ہے، تو را کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ اسی طرح سے جس حرف پر بھی جزم آئے گا، بہت آسان ہے، ایزی ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں، تا جیم زبر تج، را یا زر ری، تج ری۔ ایک اور قاعدہ، بعد یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیم چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، جہاں مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوتے ہیں، اس میں سے، اس لیے تج، تج ری۔ تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تق وا۔ یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نوش، راتا زبر رت، نشرت۔ را پیش رو، فا زیر فی، رفی، عین تا زبر عت، رفعت۔ یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینقا۔ ہم نے ناک میں کیوں چھپا کے آواز کو پڑھا؟ غنہ کیوں کیا؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے، حروف اظہار میں، اخفا میں سے، حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، پڑھا تھا نا حروف اخفا، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، یہ اس میں سے قاف آ رہا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اگر تنوین یا نون ساکن، یعنی دو زبر دو زیر یا نون ساکن کے بعد آئے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ین، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ینقا، لام زیر لی، ینقالی، با پیش بو، ینقالبو۔ لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا۔ حا پیش حو، شین زیر شی، حشی، را تا زبر رت، حشرت۔ یا عین زبر یا، لم زبر لا، یعلا۔ میم پیش مو، یعلمو۔ سین پیش سو، طا زیر تی، سطحا، تا زبر حت، سطحت۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس۔ واو زیر وی، یوسوی۔ سین پیش سو، یوسوسو۔ یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یسقو۔ نون زبر نا، یسقون۔ واو زبر و، حمزہ لام زبر ال، و ال، قاف تاف زبر قت، و القت۔ حمزہ زبر ا، فا زبر فا، اف، لام الف زبر لا، افلا۔ یا عین زبر یا، افلا یا، لام زبر لا،
افلا یعلم میم پیشمو افلا یعلم حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا اذا بعین پیش بع اذا بعث زیر سی اذا بعثی را زبر را اذا بعثر فا زبر فا حمزہ لام زبر ال فأل ها زبر ها فألها میم زبر ما فألهم ها الف زبر ها فألهمها فا پیش فو جیم واو پہ جو فجو را زبر را فجور ها الف زبر ها فجورها واو زبر وا تا قاف زبر تق و تق واو کھڑا زبر وا و تقوا ہا کھڑا زبر ہا و تقواها. ابھی ہم نے ان تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے، ابھی ایک ساتھ پڑھیں گے. فَأَلْهَمَهَا فا پیش فو فَأَلْهَمَهَا فو جیم واو پہ جو فَأَلْهَمَهَا فجور را زبر را فَأَلْهَمَهَا فجورا ها الف زبر ها فألهمها فجورها واو زبر و فألهمها فجورها و تا قاف زبر تق فألهمها فجورها وتق واو کھڑا زبر و فألهمها فجورها وتقوى ها الف زبر ها فألهمها فجورها وتقواها. حمزہ زبر لام میم زبر لم الم نون شین زبر نش الم نش راح زبر راح الم نشرح لام زبر لا الم نشرح لا کاف زبر کا الم نشرح لك صاد الزبر صد الم نشرح لك صدر را زبر را الم نشرح لك صدر کاف زبر کا الم نشرح لك صدرك هل زبر هل حمزہ زبر هل تا کھڑا زبر تا هل اتا کاف زبر کا هل اتاك فا زبر فا لام زبر لا فلا میم پیش ہم فلہم الف یہاں پر الف ہے مگر زبر ہے، یاد رکھیے دیکھیے یہاں پر الف ہے اس پر زبر ہے مگر جس الف پر زبر ہو وہ حمزہ ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا تھا. تو فلہم ہا یہ الف ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. حمزہ جیم زبر اج بیچ بیچ میں بتاتا رہتا ہوں یاد دہانی کے لیے. فلہم اجر دو پیش رن فلہم اجر غین یا زبر غی فلہم اجر غی را پیش رو فلہم اجر غیر میم میم زبر مم فلہم اجر غیر مم نون واو پیش نو فلہم اجر غیر ممنون نون دو زر نن فلہم اجر غیر ممنون. حمزہ قاف زیر اق را حمزہ زبر را اقرا. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا ہوتا ہے. ہم نے یہاں پڑھا نا حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ الف قاف زیر اق را حمزہ زبر را اقرا جھٹکا دے دیا میں نے. اسی تا حمزہ زبر تا تا واو پیش تو تا تو نون زبر نا تا تو نا یا حمزہ زبر یا تا یا زر تی یا تی کاف زبر کا یا تی کا یا حمزہ زبر یا میم پیش مو یا مو را واو پیش رو یا مرو نون زبر نا یا مرون. یہ رہا تختی نمبر 12. اب ہم چلتے ہیں تختی نمبر 13 کی طرف. تختی نمبر 13 کیا ہے؟ تشدید. پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھائیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے 300 سوالا. کہتے ہیں کہ پھر بتلائیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے. جس حرف پر تشدید ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک تو اس سے پہلے والے حرف جو ہوگا اس پر زبر زیر پیش جو بھی ہو اس سے، اور ایک بار اس حرف پر جس پر تشدید اس پر جو بھی ہوگا زبر زیر پیش 2 زبر جو بھی ہوگا، جو بھی حرکات ہو جو بھی ہو وہ پڑھا جائے گا. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی اس کو پڑھنے میں تھوڑا سختی سے پڑھیں گے، ہارڈ. نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. غنہ میں نے ابھی بتایا تھا نا اظہار کے اندر یا اخفا کے اندر کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر پڑھنے کو
غنہ کہتے ہیں. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان. چلیے اب ہم مشق میں اس کو سمجھیں گے. حمزہ با زبر اب، با زبر با اب. دیکھیے پہلے یہ با پر تشدید ہے، اس کو پہلے والے حرف حمزہ سے ملا دیا، پھر اس کے اوپر خود زبر ہے تو اس مرتبہ خود اس کو پڑھ لیے. بہت آسان ہے، ایزی ہے. حمزہ با زبر اب، با زبر با اب، حمزہ با زر اب، با زبر با اب، حمزہ با پیش اب، با زبر با اب. اسی طرح سے ابی، 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 اتا، 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 اتی، اتی، اتی. حمزہ جیم زر اج، جیم زبا جا، اجا، اجی، اجو، اجا، اجی، اجو. حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، ابن، 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 ابن. با پیش بب، با دو پیش بن، ببن، 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 تبن، تبن، تبن. جیم با زبر جب، با زبر با جب، 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 جبی، جبی، جبی. فا عین زبر فا، عین زبر ع، فع، فع، کوی، توا، سجی، قد. حظ، حی، علی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، یا زبر یا، علی. ایاک، ایاک. اکثر اس میں غلطی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اس کو صحیح سے غور سے اب سنیں. حمزہ یا زیر یا، الف زبر یا، ایا. جھٹکے کے ساتھ، سختی کے ساتھ کہا گیا نا، تشدید کو پڑھنے میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. ایا، کاف زبر کھ، ایاک. یا زبر یا، نون پیش ظن، یظن، نون پیش نو، یظنو. میم پیش تم. دیکھیں میم اور نون پر تشدید ہو تو غنہ کرتے ہیں. ثم سیرت، دیکھیے یہاں پہ بھی سیرت، جھٹکے سختی کے ساتھ تشدید ہے. سعیرت، سعیرت. عطیلت، عطیلت. اب ہم چلتے ہیں تختی نمبر 13 کی طرف، تختی نمبر 14 کی طرف. 14 میں کیا ہے، صحیح سے سمجھیے. رائے ساکینہ و رائے مشددہ، یعنی جو را ساکن ہوگی یا جس را پر تشدید ہوگا اس را کو کس طرح پڑھیں گے. جزم والی را کو رائے ساکینہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی. رائے ساکینہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکینہ باریک ہوگی. اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کے بہت ایزی ہے، انشاءاللہ آپ بہت جلد ہی اس کو سمجھ جائیں گے. میں سب کو آسانی کے ساتھ پڑھاتا ہوں. جیسے حمزہ را زبر اور، را ساکینہ سے پہلے زبر آ گیا تو را کو پر پڑھیں گے. اور سین لام زبر سل، اور سل، نون الف زبر نا، اور سلنا. دیکھیں اکثر لوگ کیسے پڑھتے ہیں، ارسلنا، ارسلنا نہیں، را کو پر پڑھیں گے تھوڑا موٹا کر کے. اور سلنا. قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر قر، نون دو پیش نون، قرآن. اسی طرح سے یغرر، رر کا، یغرر کا. مرصادن، یہاں پہ ایزی پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. کیوں کہ رائے ساکینہ سے پہلے زیر آ گیا تھا. میم را زیر مر، میو نہیں کریں گے. مر، صاد الف زبر صا، مر صا، دال دو زبر دن، مرصادن. اسی طرح سے قرطاسن، ایزی پڑھیں گے باریک. فرقتن، امر تابو. رب، رب پہلے را پر ہوگا چونکہ زبر ہے اور دوسری را باریک ہوگی چونکہ اس سے پہلے زیر ہے. رب برجعونی.
چھوٹا پہلا والا را جو ہے باریک، دوسرا والا پر، چونکہ دو پیش ہے، پہلے والے را سے پہلے زیر ہے، چونکہ تشدید ہے، 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. مستقر ففروا بر مرة امرت، را باریک پڑھیں گے، زیر آ رہا ہے. امرت منہمر واصبر من شر، اس میں دونوں میں باریک پڑھیں گے. بری بری، یہی ہارڈ ہے، اس کو میں ہجے کرتا ہوں. دارا پیش در، رایا زری در ری، یا دو پیشیون در ریون. مستمر ذریتن تحرم، بہت ایزی ہے، سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں بہت کچھ سبق سمجھ میں آئے گا. اور اللہ سے دعائیں کریں اور نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر میں بچوں پر، اہل پر بھی قرآن کی پابندی کے لیے کہیں، قرآن کو صحیح کرنے کے لیے کہیں. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.